بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کی عظمت اور شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور معلم انسانیت نے اپنے اقوال مبارکہ سے اپنے ان جان نثاروں کی تعریف و توصیف کر کے ان کی پیروی کو ہدایت اور سعادت قرار دیا۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور وہ جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں قلوب میں موجود اخلاص، صدق و وفا، اطاعت خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ کو معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر قلوب پر اطمینان اور سکینہ اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت میں جن صحابہ کرام نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا۔ ترمذی کے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ کرام مخلص اور مومن تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مومنین کہہ کر ان سے خطاب فرمایا۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور کفار قریش نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لینے کے لیے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ اسی موقع پر آپ کے اصحاب نے یہ کہہ کر آپ کے دست اقدس پر بیعت کی کہ وہ تادم مرگ آپ کی قیادت میں لڑتے رہیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، آپ کو چھوڑ کر کہیں فرار نہیں ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان کے بعد آنے والے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے یہ درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ان ایمان والوں کے لیے کوئی بغض اور کینہ نہ رکھ۔ اس آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے
تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور ان کے بارے میں بغض سے بچنے کی دعا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ الحجرات کی آیتیں نازل ہوئی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم سب سے بلند ہے، میں تو اہل دوزخ سے ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ تو اہل جنت سے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ اس حدیث میں ان کے عظیم بشارت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ تو سامعین محترم، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنا رہنما اور مقتدا جان کر محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔